الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اپنے مختلف سامعین کو خطاب کیا ہے، اور یہ خطاب جب کیا گیا ہے تو اپنے سامعین کے لیول کو مد نظر رکھ کر گفتگو کی ہے۔ مومنین کو بھی خطاب کیا گیا ہے، یہود و نصارہ کو بھی خطاب کیا گیا ہے، مشرکین کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ملٹیپل آڈینس زیر بحث ہوتے ہیں، ان کو خطاب کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح عربی میں ایک مشہور جملہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کے لیول کو مد نظر رکھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ لوگوں کے لیول کو مد نظر رکھ کر گفتگو کریں گے تو وہ گفتگو زیادہ اثر کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کو اختیار کیا ہے کہ مومنین سے ایک طرح کی بات کی گئی ہے، مشرکین کو بھی ایک طرح کی بات کی گئی ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ بہترین طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر میں کالج کے کسی اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں تو میرا انداز کچھ اور ہوتا ہے، میں عورت سے بات کرتا ہوں تو میرا انداز کچھ اور ہوتا ہے، میں اپنے والد صاحب سے بات کرتا ہوں تو میرا انداز کچھ اور ہوتا ہے، میں ایک چھوٹے سے بچے سے گفتگو کرتا ہوں تو میرا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے میں اپنے مخاطب کو دیکھ کر اگر گفتگو کروں تو وہ گفتگو نتیجہ خیز بھی ہوگی اور پر اثر بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اسلوب کو اختیار کیا ہے۔ بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور یونیک انداز ہے۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ کسی جماعت کو خطاب نہیں کرتے ہیں، کسی مکتب فکر کو خطاب نہیں کرتے ہیں، صرف کفار کو خطاب نہیں کرتے ہیں، صرف مسلمین کو خطاب نہیں کرتے ہیں، صرف مشرکین کو خطاب نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ خطاب دنیا کے ہر فرد سے وہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایہا الناس، اے دنیا کے لوگوں، دنیا میں جو انسانیت ہے، جو انسان ہے، ہر فرد کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر مشرکین سے بھی تقوی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور کفار کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کریں، ایتھیسٹ لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کریں، مشرکین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ آخر ہمارے بیچ رشتہ کیا ہے کامن جو ایک پیغام دیا جا رہا ہے؟ مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ہندو کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ایک یہود اور نصارہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ رب کا تقوی اختیار کرے۔ تو آخر ہم میں کامن کیا ہے؟ میرا جو مذہب ہے، میرا جو اوڑھنا بچھونا ہے، میرا جو کلچر ہے، میری جو ثقافت ہے، جو میری روایات ہے، وہ دوسروں سے مختلف ہے، وہ ایک ہندو سے مختلف ہے، وہ ایک یہود نصارہ سے مختلف ہے۔ آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھ میں اور ان میں مشترک ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ آخر وہ کیا چیز ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، وہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرا اور اس کا خون ایک ہے، اور ہم من نفس واحدۃ، ہم نفس واحد سے پیدا ہوئے ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ ایک رشتہ ہے۔ اسی لیے یہ خطاب جو کیا گیا ہے تقوی کا، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، یہ مجھ سے بھی ہے، یہ ایتھیسٹ سے بھی، یہ ایک یہود نصارہ سے بھی، یہ دنیا کے ہر فرد سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اپنے رب کا تقوی اختیار کریں۔ اور ربکم، رب کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اس کو اتھارٹی سمجھے۔ آپ ٹریفک کے قوانین فالو کرتے ہیں، کیوں فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو ایک اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کو پولیس والے اشارہ کرتے ہیں کہ رک جائیں، آپ رک جاتے ہیں، کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق ہے، تو اے دنیا کے انسانوں، اس رب کو اتھارٹی تسلیم کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نفس واحد سے۔ اس لفظ پر اگر جب ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ یا رب کا تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عبادات کریں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، یہ بھی عبادات ہی ہیں، یہ بھی رب کا تقوی ہی ہے۔ لیکن رب کا تقوی یہ بھی ہے
کہ چونکہ یہاں انسانوں کی بات کی گئی ہے، انسان پوری دنیا کی انسانیت زیر بحث ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ رب کا تقوی اختیار کریں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہم انسانوں سے ڈیلنگ کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر میں کسی سے ڈیلنگ کر رہا ہوں، میرے سامنے ہندو بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی غیر مسلم ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جس شخص سے میں مخاطب ہوں اس کو اللہ تعالیٰ اون کرتے ہیں، تو لہٰذا مجھے اپنی زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے، مجھے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے، ہی بلونگس ٹو اللہ۔ جب وہ اللہ سے بلونگ کرتا ہے، یعنی ایتھیسٹ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہندو کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یعنی پوری کی پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو جب میں ان کو خطاب کرنے لگوں، جب میں ان سے بات کرنے لگوں، تو مجھے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اس وقت بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ یہ میں جس سے بات کر رہا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بلونگ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو مجھے احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ اور اس کی مثال میں دیتا جاؤں، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کو جس طرح استعمال کرتے ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں، آپ کسی دیوار پر لکھتے ہیں، آپ چارپائی کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ لیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کا گھر ہے۔ لیکن آپ جو اعمال یا جو حرکت اپنے گھر میں کرتے ہیں، کیا وہی طریقہ، وہی کام یا وہی ٹون، وہی زبان آپ دوسرے کے گھر میں جا کر استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ دوسروں کے گھر میں جا کر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یار تم کیا کر رہے ہو، ہمارے گھر میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، یہ تمہارا گھر ہے، کیا کر رہے ہو؟ کبھی چارپائی کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ لیتے ہو، کبھی دیوار پر لکھتے ہو، یہ تمہارا گھر تو نہیں ہے، نکل جاؤ۔ یعنی آپ اپنے گھر میں ایسا کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں تو آپ ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن آپ دوسروں کے بچوں کو اس طرح کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر باغ میں آپ دوسروں کے بچے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، آپ ان کو ڈانٹتے ہیں، تو ان کے والد آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے؟ یہ ہمارے بچے ہیں، وہ کر رہے ہیں تو کرنے دیں، آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ یعنی آپ کو ان کو اختیار نہیں، وہ کسی اور کی ملکیت ہے، وہ کسی اور کے بچے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہی معاملات کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو میرا مخاطب ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ ہے، چاہے وہ یہود ہے، چاہے وہ نصارہ ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی فرد ہے، وہ انسان ہے۔ میں نے طریقے سے بات کرنی ہے، میں نے طریقے سے بات کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا تقوی بھی اختیار کروں، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے، وہ کسی اور کی پراپرٹی ہے۔ جس طرح آپ دوسروں کے گھر میں بڑے تمیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ہوٹل جاتے ہیں تو بڑے تمیز سے طریقے کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں جو آفیسر سے آپ ملتے ہیں تو بڑے طریقے سے ملتے ہیں، آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب اون کرتے ہیں ہمیں، اور یا مطلب میں دوسروں کے گھر آ گیا ہوں، کسی اور کے آفس آ گیا ہوں تو مجھے طریقے کے ساتھ پیش آنا چاہیے، آپ خیال رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ معاملات کریں انسانیت کے ساتھ، چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی ہو، آپ کا مخاطب کوئی بھی ہو، تو آپ کو طریقے کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور آدم علیہ السلام سے اس کی زوج کو یعنی حوا علیہ السلام کی خلقت ہوئی، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت زیادہ مرد اور عورتوں کو اس دھرتی پر پھیلایا گیا۔ آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کی خلقت ہوئی، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یعنی عورت کی خلقت مرد سے ہوئی ہے، لہٰذا جب ہم عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقوق نہیں دیتے ہیں، تو یہ دراصل ہم اپنا مذاق اڑاتے ہیں، خود کو تنگ کرتے ہیں، خود کو حقوق نہیں دیتے ہیں، کیونکہ عورتیں مرد سے ان کی خلقت ہوئی ہیں، وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، لہٰذا ان کا احترام ہم پر فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر زوج کا لفظ آیا ہے۔ زوج عربی زبان میں ایک وسیع معنی رکھتا ہے۔ زوج مطلب ایسی چیزوں کے متعلق یہ لفظ بولا جاتا ہے جب دو ایسی چیزیں ہوں جو ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہوں۔ مثال کے طور پر مرد عورت کے بغیر انکمپلیٹ ہے، اور عورت مرد کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ جس طرح دن اور رات ہے، یہ زوجین ہے، سورج اور چاند ہے، یہ بھی زوجین ہے، تو یہ ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان یہ ڈپینڈنٹ مخلوق ہے۔ مجھے ماں کی ضرورت ہے، مجھے باپ کی ضرورت ہے، مجھے بھائی کی ضرورت ہے، مجھے بہن کی ضرورت ہے، مجھے معاشرے کی ضرورت ہے، مجھے سماج کی ضرورت ہے۔
میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں بلکہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس کے بعد ان دونوں سے بہت زیادہ مردوں کو اور عورتوں کو اس دھرتی پر پھیلایا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں جس کے نام پر تم ڈیمانڈز کرتے ہو، جس کا نام تم استعمال کرتے ہو۔ ہم اپنی زندگی میں جائز اور ناجائز معاملے میں، دونوں معاملے میں ہر تعالیٰ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس کو نہیں جوڑوں گا۔ اب آپ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کا استعمال کر رہے ہیں۔ اپنی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر میرا یہ کام کر دو۔ اب ہو سکتا ہے کہ جس کام کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں وہ غلط ہو، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے نام کا سہارا لے رہے ہیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو گے تو تم جہنم جاؤ گے۔ اب ہم یہ غلط بات کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے نام کا سہارا لیتے ہیں، یعنی مختصر الفاظ میں اپنی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نام کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْأَرْحَامَ، بڑی دل نواز اور بڑی خوبصورت زبان اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے اور بہت پاورفل الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی تقوی اختیار کرو اور ارحام کا بھی تقوی اختیار کرو، چونکہ زیادہ محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مفعول بھی ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی تقوی اختیار کریں اور ارحام کا بھی تقوی اختیار کریں، یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر رہے ہوں اور ارحام کا تقوی اختیار نہ کر رہے ہوں، یا ارحام کا تقوی اختیار کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہ کر رہے ہوں۔ دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ ارحام یہ رحم کی جمع ہے۔ رحم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ومب آف دا مدر، اس کو رحم بولتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے کہ سمیت کبھی اسمی، یہ الفاظ ومب آف دا مدر یعنی رحم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ سمیت کبھی اسمی، میں نے تمہارا نام اپنے نام سے رکھا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ انا الرحمن، میں الرحمن ہوں، وہی الرحم، اور وہ رحم ہے۔ شققت لها اسما من اسمی، میں نے اس رحم، اس ومب کا نام، مدر کے اس ومب جہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام اپنے نام سے مشتق لیا ہے، یعنی یہ اس کا نام میں نے اپنے نام پر رکھا ہے۔ میں بھی الرحمن ہوں اور اس کا نام بھی الرحم ہے۔ تو دونوں کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کا بھی تقوی اختیار کریں اور ارحام کے معاملے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو رشتے وجود میں آتے ہیں ان کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، ان کا بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے، جو پہلا رشتہ ہے، وہ باپ کا رشتہ ہے، کیونکہ باپ کی موجودگی میں رحم بنتا ہے۔ تو والد کے معاملے میں بھی ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری چیز دوسرا جو رشتہ ہے وہ بچے کا ہے۔ جو بچہ وجود میں آتا ہے وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے لڑکی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے معاملے میں بھی ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور تیسرا رشتہ وہ ماں خود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماں کے حوالے سے ہمارے مذہب کا کیا رول ہے، بہت غیر معمولی اہمیت دین اسلام نے دی ہے، تو ان کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ جب ہم ان تینوں رشتوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو ہمیں رب کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ والد سے معاملات کرتے وقت کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہ کہیں میرے یہ والد ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ جو میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے یہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری ماں ناراض نہ ہو۔ جس طرح آپ کو اپنے رب کی فکر ہوتی ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے، اس طرح ان کو بھی راضی کرنا ہے، یہ ان کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی تقوی اختیار کرنا ہے اور ارحام کا بھی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب یہ بڑی زبردست اور کم الفاظ میں بڑی گہری بات اللہ تعالیٰ نے کر دیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہماری بہن ہے، ہم اس کو حق نہیں دیتے ہیں۔ نکاح کے معاملے میں آپ دیکھیں ہم اس سے پوچھتے نہیں ہیں، تو یہ اس کا تقوی اختیار ہم نہیں کرتے ہیں۔ ارحام کا بھی تقوی ہونا چاہیے، آپ اس سے پوچھیں۔ نکاح کرتے وقت آپ اس سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اپنے جو بیٹا ہے آپ اس کے حقوق پورے نہیں کرتے ہیں، اس کی تربیت نہیں کرتے ہیں، اپنی بچی کی تربیت نہیں کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس آیت کی وائلیشن ہے ہم کر رہے ہیں۔ ارحام کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ ہم نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی گہری بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ دوسری بات ہے کہ ارحام کو بھی جائز طریقے سے بننا چاہیے۔ آج کل کا دور ماڈرن دور ہے، ارحام بنتے ہیں شادی کے بغیر بنتے ہیں۔ شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے،
اس کے بغیر ارحام بنتے ہیں جو کہ ناجائز ہیں. اگر رحم شادی کے بغیر بنتا ہے, نکاح کے بغیر بنتا ہے, تو یہ اس آیت کی وائلیشن ہے. ارحام کا خیال رکھیں, اس کو بھی جائز طریقے سے ہونا چاہیے. آپ کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی جائز طریقے سے پیدا ہونا چاہیے. تو اس کی تفصیل میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہے. تو ارحام کا آخری درجوں میں آپ نے خیال رکھنا ہے, اپنی والدہ کا خیال رکھنا ہے, اپنے اس ومب سے, اس رحم سے جڑے رشتوں کا خیال رکھنا ہے, اپنے معاشرے کا. دوسری بات یہ ہے, اگر آپ کا کوئی رشتہ بھی نہ ہو, مثال کے طور پر راستے پر کوئی لڑکی جا رہی ہے یا لڑکا ہے, لڑکی ہے, کوئی بھی ہے, اس کا تعلق تو اس رحم سے ہے, اور جاتے جاتے یہ رشتہ اگر ہاں یہ زنجیر کو ہم فالو کرتے جائیں بیک سائڈ پر, تو یہ جاتی ہے وہاں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی طرف یہ جاتی ہے. تو ہمارے وہ بھائی اور بہن ہوئے. ہمیں اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی تقویٰ اور ارحام کا بھی تقویٰ. ہمارے ہاں یہ تصور ہے, ہم اکثر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. نماز رہ گئی, روزہ رہ گیا, حج میں نے نہیں کیا, یار مجھے کچھ کرنا چاہیے. لیکن اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں, اس معاملے میں ہم حد درجہ پیچھے ہیں. تو لہٰذا ارحام کے معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. خاص طور پر مردوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آفس جاتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, تو باس وغیرہ غصہ بھی کرتے ہیں اور تھک بھی جاتے ہیں, اور آگے اپنے باس پر یہ غصہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو جب گھر آ جاتے ہیں تو سارا غصہ وہ سٹور ہو چکا ہوتا ہے. تو جب آتے ہیں تو گھر میں کون ہوتے ہیں؟ ارحام سے جڑے رشتے ہوتے ہیں. یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ ماں ہے, یہ والد ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ارحام سے جڑے رشتے ہیں. تو وہ سارا غصہ ہم اپنی بیوی پر ریلیز کر لیتے ہیں, وہ اس پر نکال لیتے ہیں, اپنی بہن پر نکال لیتے ہیں, اپنے بیٹے پر نکال لیتے ہیں, بیٹی پر نکال لیتے ہیں, بہن پر نکال لیتے ہیں, بھائی پر نکال لیتے ہیں. تو سارا غصہ ہم وہیں ریلیز کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, یہ ہم ارحام کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ارحام کا تقویٰ یہ نہیں ہے. ارحام کا تقویٰ یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بارے میں پوری دنیا کہتی رہے کہ یہ بندہ بڑا شریف ہے, بڑا اچھا ہے, بڑا نیک ہے, تو میں اس وقت تک نیک نہیں ہوں جب ارحام یہ تعریف نہ کرے, ارحام میرے بارے میں یہ گواہی نہ دے, میری بیوی, میرے بچے, میرے گھر والے جب تک یہ گواہی نہ دے کہ میں اچھا ہوں. اگر وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں واقعی اچھا ہوں. پوری دنیا کہتی رہے کہ یہ برا ہے. تو ارحام اپنے گھر میں جو یہ رشتے ہیں, یہ میرے بارے میں اگر گواہی دیتے ہیں, میرے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں اچھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور کہ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ارحام کا بھی ہم تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کا بھی تقوی اختیار کریں. آخری الفاظ اس آیت کے یہ ہیں, ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے. بڑی دل نواز اور بڑی خوبصورت زبان اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے, خاص طور پر لفظ رقیب. رقیب لفظ رقب سے نکلا ہے. رقب کہتے ہیں بیک آف دا نیک کو, اس جگہ کو بیک آف دا نیک, اس کو رقب بولتے ہیں. پرانے زمانوں میں جب کوئی چرواہا اپنے بھیڑ بکریوں کو چرانے لے جاتا تھا, تو کوئی بھیڑ یا بکری چٹان کے اوپر, پہاڑ کے اوپر وہ بکری چلی جاتی تھی, گرنے کا خطرہ ہوتا تھا, تو وہ چرواہا جاتا تھا اور اس کو یہاں سے پکڑ لیتا تھا, رقب سے پکڑ کر نیچے اس کو لے آتا تھا. یہ ایک قسم کی چرواہا ایک قسم کی ایتھارٹی شو کراتا ہے. ایتھارٹی شو کرانا ہی ہے کہ آپ یہاں سے ایک بندے کو پکڑ کر یا اس جانور کو وہ چرواہا پکڑ کر نیچے لاتا ہے. اسی طرح سپاہی قیدی کو یہاں سے پکڑ کر جیل میں دھکیل لیتا ہے, اور ایک ایتھارٹی شو کراتا ہے اپنی کہ میں ایک مطلب اختیار رکھتا ہوں تم پر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی رقیب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس طرح ہے اور کبھی بھی آپ کو یہاں سے پکڑ کر آپ کی گردن ٹوسٹ کر سکتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس دنیا میں آزاد ہیں, اپنا فرمانیاں کر رہے ہیں, آپ ارحام کا تقوی آپ اختیار نہیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آزاد ہیں. تو اس دن سے ڈریے جب اللہ تعالیٰ آپ کا رقب اس طرح پکڑ کر اس طرح ٹوسٹ کر لیں, آپ گر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ پکڑ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رقیب ہے. یہ بہت خوبصورت تصور دیا گیا ہے. اس لفظ میں بڑی گہرائی ہے, اس لفظ رقیب میں بڑی گہرائی ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس گردن سے پکڑ کر آپ کی گردن ٹوسٹ کر سکتا ہے. لہٰذا ارحام کا بھی تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کا بھی تقوی اختیار کریں. دوسری آیت میں اس کے بعد, یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے, دوسری آیت میں یتیم کا ذکر ہو رہا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, یتیم کے حقوق کی بات کی جا رہی. سوال یہ ہے کہ فوراً یہاں پر یتیم کی بات کیوں
کی گئی ہے۔ تو دیکھیے پہلی آیت میں ارحام کی بات ہوئی، ارحام سے آپ نے محبت سیکھی، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ارحام سے جڑے جو رشتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، آپ اس کی اہمیت سے واقف ہوئے۔ چونکہ یتیم ان رشتوں سے محروم ہے، اس کا ارحام وہ رحم سے محروم ہے، وہ جو ووم آف دا مدر ہے وہ نہیں ہے وہاں پر، آپ کے پاس ہے، آپ کو احساس ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، اپنی والدہ سے آپ محبت کرتے ہیں، اپنے ابو سے آپ محبت کرتے ہیں، یعنی ارحام سے جڑے رشتوں سے آپ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، اس یتیم کے پاس وہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ ارحام والے رشتے، وہ رحم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو چونکہ آپ نے یہ سمجھ لیا تو اس کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، تاکہ اس کی حقوق کی حق تلفی نہ ہو، اس کا خیال رکھیں، اس کے دکھ میں شریک ہو جائیں، اس کے غم میں شریک ہو جائیں، اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں، اس کو اپنا بھائی سمجھیں، یتیم کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تو یہ بھی چونکہ یہ بڑی گہری بات ہے، ارحام اس کے پاس ہے نہیں تو وہ اس محبت سے وہ محروم ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو وہ محبت دیں، وہ حق اس کو دیں، تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان آیتوں پر عمل کریں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ماشاءاللہ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، صرف پڑھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، اور پھر جو سیکھیں اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔